السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ریکارڈنگ میں کچھ گڑبڑ ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہم صرف مخرج محقق تک ہی اپلوڈ کر پائے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کے درس میں مخرج مقدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں 16واں مخرج جوف، 16واں مخرج کیا ہے؟ جوف، اور 17واں مخرج ہے خیشوم۔ جوف یعنی حلق اور منہ اور ہونٹ کے درمیان کی خالی جگہ مخرج حروف مدہ کا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال ہو رہا ہے کہ جوف اور خیشوم کو اصول مخارج میں کیوں نہیں شمار کیا؟ بھائی یہاں سے جب حرف ادا ہو رہے ہیں تو ان کو اصول میں شمار کرنا چاہیے تھا، جوف کو بھی شمار کرنا چاہیے تھا، خیشوم کو بھی شمار کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ میرا سوال جو ہے آپ سمجھ پا رہے ہو؟ کیوں نہیں شمار کیا گیا؟ اس کا جواب قراء حضرات دیتے ہیں کہ جوف اور خیشوم کو اصول مخارج میں اس لیے نہیں شمار کیا گیا کہ یہ دونوں مخرج مقدر ہیں، اور مخرج مقدر کے ماتحت متعدد مخارج نہیں پائے گئے، لہذا 15واں مخرج بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے 16واں مخرج جوف بیان کیا۔ 15ویں تک کے یہ محقق تھے، اس کے بعد کے سب مقدر ہیں۔ تو یہاں سے جو بیان کیا 16واں مخرج کیا بیان کیا ہے؟ جوف کا بیان کیا ہے، اور اس سے جو ہے جوف سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، یعنی الف حلق کی خالی جگہ سے، اور یا مدہ بیچ زبان اور تالو کے درمیانی جوف سے، اور واو مدہ دونوں ہونٹوں کے بیچ کے خلا سے ادا ہوتے ہوئے ہوا پر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی حلق، لسان، شفت پر ان کی آواز ٹھہرنے نہیں پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف اور جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ پتہ کیا چلا کہ الف کبھی غیر مدہ نہیں ہوتا، اور واو اور یا کبھی مدہ ہوتے ہیں اور کبھی غیر مدہ ہوتے ہیں، اور واو اور یا غیر مدہ ہونے کی 6 صورتیں آئیں گی، یعنی واو متحرک ہو نمبر 1، یا متحرک ہو نمبر 2، واو مشددہ ہو نمبر 3، یا مشددہ ہو نمبر 4، واو ساکن ما قبل زبر ہو یا ساکن ما قبل زبر ہو، 6 ہو گئی۔ واو ساکن سے پہلے زیر اور یا ساکن سے پہلے پیش قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا۔ ایک چیز اور جان لیں کہ حرف مد میں صفت مدیت جو ہے نا لازمی ہے، اگر یہ صفت ادا نہ کی جائے تو لحن جلی لازم آئے گی، کیونکہ حمزہ کبھی الف کی صورت میں بھی آتا ہے، اس لیے آگے دونوں کا فرق بیان کرتے ہیں کہ الف ہمیشہ بلا ضابطہ ساکن ہوتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں الف ہمیشہ بلا ضابطہ ساکن ہوتا ہے کیونکہ حمزہ کبھی الف کی صورت میں آتا ہے، تو اس کو فرق بیان کرنے کے لیے آپ تحریر فرماتے ہیں الف ہمیشہ بلا ضابطہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ کس کے پہلے؟ الف کے پہلے،
ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، بخلاف حمزہ کے، کیونکہ حمزہ کبھی متحرک ہوتا ہے کبھی ساکن، اور جب ساکن ہوتا ہے تو زقطہ یعنی جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، جیسے شاء اور مأکول۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرما دیا کہ حمزہ ساکن ما قبل زبر بشکل الف ہو تو، کیونکہ حمزہ کبھی بشکل یا اور کبھی بشکل واو اور کبھی بشکل الف آتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے، تو اگر بشکل الف ہو اور ما قبل کیا بولتے ہیں حمزہ ساکن ما قبل زبر بشکل الف ہو تو اس کی مماثلت رسمی کی صورت میں حمزہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا اور الف بلا جھٹکے سے ادا ہوگا، جیسے شأن اور شانئ کا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس صورت میں الف پر جزم لکھا ہو تو حمزہ ہے ورنہ الف، کیونکہ الف جزم کا محتاج نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور یا اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ان دونوں حرفوں کو حرف لین کہتے ہیں، یعنی جس طرح واو اور یا کی دو حالتیں ہیں، مدہ اور غیر مدہ، اسی طرح غیر مدہ کی دو حالتیں ہیں، لین اور غیر لین۔ اگرچہ تقابل کی وجہ سے حروف مدہ غیر لین ہے، لیکن کبھی لین کا اطلاق مدہ پر بھی ہو جاتا ہے، البتہ اس کے عکس پر اطلاق نہ ہوگا۔ اگرچہ حروف مدہ کی طرح حرف لین میں بھی خاص حالت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور سبب مد کے وجود پر مثل حرف مد کے مد بھی ہوتا ہے، لیکن حرف لین ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، حرف لین جو ہے نا ہمیشہ گرچہ اس میں سبب مد پا لینے سے مد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حرف لین ہمیشہ مخرج محقق ہی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بلا وجود سبب اس میں صفت مدیت بالکل نہ ہوگی۔ اگر سبب نہیں پایا گیا تو بالکل نہیں ہوگی، اور یہاں پر سبب نہیں پایا گیا تو بھی کیا بولتے ہیں لازم ہے اس کا ادا کرنا، ورنہ لہنے جلی ہو جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں، آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آ گئی ہوگی۔ میں کیا بیان کر رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلا سبب اس میں صفت مدیت بالکل نہ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی وجہ سے نا کیا بولتے ہیں حروف لین کو ضعیف کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ حروف لین ضعیف ہیں، کیا بولتے ہیں حروف مد کے نسبت یہ ضعیف ہوتے ہیں۔ اب آخری مخرج مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں، مخرج 17واں خیشوم یعنی بانسا ہے۔ یہ مخرج غنہ کا ہے، چاہے غنہ صفت نون اور میم کی ہو یا حرف فرعی یعنی وہ نون اور میم جن میں اخفاء یا ادغام ناقص کیا جائے۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ حروف فرعی تو اور بھی ہیں، لیکن صرف غنہ ہی کا مخرج کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف فرعیہ میں سے حرف غنہ کا یہ مستقل مخرج ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے حروف فرعیہ میں سے صرف اس کا مخرج بیان کیا گیا، بقیہ حروف فرعیہ کے مخارج غیر مستقل ہیں، اسی وجہ سے ان کے مخارج نہیں بیان کیے جاتے۔ آگے بحث انشاءاللہ اس کی آئے گی تو مکمل بیان کیا جائے گا۔ آگے بیان کرتے ہیں، حرف غنہ کی مقدار ایک الف ہے اور صفت غنہ نون اور میم کے ساتھ ہی ادا ہو جاتی ہے، ان دونوں کے سوا کسی حرف میں غنہ نہ کرنا چاہیے۔ یعنی غنہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک صفت دوسرے حرف، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے دونوں کا فرق بیان کرتے ہیں، یعنی حرف غنہ جس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے یہ اپنے قاعدے کے موافق مستقل ادا ہوگا، اور صفت غنہ اظہار ذات کے ساتھ ہی ادا ہو جائے گی۔ اس سے یہ ایک شبہہ جو ہو رہا تھا وہ شبہہ بھی جاتا رہا کہ ایک شے صفت اور کیا بولتے ہیں ذات دونوں کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ
شبہ اور شک بھی اس سے دور ہو گیا۔ آگے بیان کیا ان دونوں کے سوا کسی حرف میں گننا نہ کرنا چاہیے۔ اس کا بیان کرنے کیا مقصد تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب حرفوں میں گننا کرنا ممکن ہے، اور بعض لوگ تو غلطی سے تمام حرفوں میں اور اکثر ناواقف لوگ نون اور میم کے اتصال سے حرف مد بھی گننا کرتے ہیں، اور جیسے کہ الحمدللہ رب ہر حرف میں کر دیتے ہیں نا گننا۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے فرما دیا کہ دونوں کے سوا کسی حرف میں گننا نہ کرنا چاہیے۔ تو جو پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم کہتے نہیں ہیں جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں، خیر اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہیں تک کہ اس کے آگے کا سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی صفت کے تعلق سے کچھ بیان کیا جائے گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، ہم آپ لوگوں